اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ سورۃ الانعام آیات 1 اور 2۔ اس صورت میں بھی بنیادی طور پر عقائد توحید اور آخرت کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے اور مشرکین اور اہل بدعت کے رد کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آخری آیت میں بھی للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اظہار، اور اس صورت کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات، اور بنائے اندھیرے، والنور، اور روشنی۔ مشرکین عرب آسمان اور زمین اور نور و ظلمت سب کا خالق اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے۔ اب یہاں قرآن نے ان کے اسی عقیدے کے مطابق دلیل قائم کی ہے کہ جب یہ تسلیم ہے کہ آسمانوں اور زمین اور نور اور ظلمت کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ کفار دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک بناتے ہیں۔ اس لیے ثم جو یہاں پر آیا ہے یہ تعجب کے لیے آیا ہے۔ ثم الذین، پھر جو لوگ کفروا، کفر کرتے ہیں، بربہم، اپنے رب کا، یعنی انکار کر دیتے ہیں اپنے رب کا۔ تو یہاں اور آگے لی آیت میں بھی اظہار تعجب ہی کے مفہوم میں ہے۔ شرک پر اظہار تعجب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ساری چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے تو پھر شرک کی گنجائش کہاں سے آ گئی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کائنات کی چیزوں میں بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے، مثلا زمین اور آسمان، روشنی اور تاریکی، سردی اور گرمی، تو اس تضاد کے اندر اس کائنات کے مجموعی مقصد کے لیے ایسی حیرت انگیز سازگاری بھی ہے کہ کوئی عاقل تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کا خالق اور مالک الگ الگ ہوگا۔ ثم الذین، پھر جو لوگ کفروا، انکار کیا جن لوگوں نے، بربہم، اپنے رب کا، بربہم، اور اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابر کرتے ہیں، عدل کرنا، برابر کرنا، یعنی جب ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ مشرکین اسے اپنا رب، پالنے والا بھی تسلیم کرتے ہیں، تو ان پر لازم تھا کہ عبادت بھی اسی کی کرتے، مگر یہ پھر بھی دوسروں کو اس کے برابر گردانتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور مشکلات میں ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کس قدر بے عقلی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، پھر مانگا کسی غیر سے جائے۔ تو یہاں یہ دعوت ہے کہ اسی ایک اللہ کی عبادت بھی کی جائے اور اسی سے تعلق بنایا جائے۔ والذی، وہ اللہ ہی تو ہے، وہی تو ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا ہے تم کو، من طین، مٹی سے، اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف، یعنی آدم علیہ السلام کو، باقی سب لوگ چونکہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں اس لیے گویا سبھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ثم، پھر، قضا، مقرر کر دی، اجلا، ایک مدت۔ اجل کا لفظ مدت مقررہ کے لیے ہے۔ اجل مسمى کا لفظ فرد یا اقوام کے تعلق سے مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو اس مدت حیات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے جو ہر فرد کو تقدیر کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ دوسرے اس روز بعثت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو خلق کے اٹھائے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، یعنی جس دن پوری دنیا کی ایک مدت ختم ہو جائے گی۔ تیسرا اس مقررہ پیمانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو کسی قوم کی ہلاکت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو یہ تینوں قسم کی آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور ان کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال، وَأَجَلٌ، اور مدت ہے، مسمى، جو ٹھہرائی ہوئی ہے، مقرر کی ہوئی ہے، عندہ، اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کس کی کتنی مدت ہے، کسی قوم کی کتنی مدت ہے، یا اس دنیا کا عرصہ کتنا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ،
یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور نہ کسی انسان کو اپنی مدت کا جو ہے وہ اندازہ ہے کہ اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، اس لیے موت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ثم انتم، پھر تم لوگ تمترون، شک میں پڑتے ہو، شک کرتے ہو۔ یہ لفظ امتراء سے ہے جس کے معنی مسلنے اور نچوڑنے کے ہیں، جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے امترا اللبن، کہ کسی نے تھن سے دودھ کو نچوڑا۔ تو یہاں یہ لفظ اس بحث اور جدال کے لیے استعمال ہوا ہے جس میں کٹ حجتی کرنے والا مناظر اس بات میں بھی شک اور اعتراض کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لے، یعنی خام خواہ کی بحث کرنا یا خام خواہ کے اعتراضات پیدا کرنا۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تمہیں انکار بھی نہیں ہے۔ پھر ہر ایک کے لیے اس نے زندگی کی ایک مدت ٹھہرا دی ہے، یہ نہیں کہ جو پیدا کرتا ہے وہ غیر فانی ہو کر پیدا ہوتا ہو۔ پھر اس میں کیا شک کی گنجائش ہے کہ جس اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے وہ تمہیں دوبارہ اس مٹی سے اٹھا کھڑا کرے؟ اس لیے اس نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے۔ تو یہ ایک واضح حقیقت ہے جس میں کسی بحث اور جدال کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس میں بھی بحث کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔